ملٹی نیشنل خواہشیں۔ پچھلی گرمیوں کا آخری مہینہ میں نے اپنے بھانجے جاوید کے گھر گزارا۔ اس کے گھر میں ایک بہت اچھا سا سوئمنگ پول ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، اس کے بیٹے کا ایک چھوٹا کتا جیکی ہے۔ میں کتوں کے بارے میں کچھ چونکہ زیادہ نہیں جانتا، اس لیے اتنا سمجھ سکا ہوں کہ وہ چھوٹے قد کا نہایت محبت کرنے والا اور تیزی سے دم ہلانے والا کتا ہے۔ جیکی کی ایک کیفیت ہے کہ وہ سارا دن کھڑکی کی کنارے پہ کھڑے ہو کر اپنے دونوں پنجے ہاتھ پہ رکھ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا ہے، اور جب آوارہ لڑکے اسے پتھر مار کے گزرتے ہیں تو وہ بھونکتا ہے۔ جب آئس کریم کی گاڑی آتی ہے تو اس کا باجا سنتے ہی وہ اپنی کٹی ہوئی دم بھی گنڈیر کی طرح ہلاتا ہے، اور ساتھ ہی بھونکنے کے انداز میں چو چو بھی کرتا ہے۔ شاید اس کی آواز ہی کچھ ایسی تھی۔ جب وہ غبارے بیچنے والا آتا ہے تو وہ اس کے لیے ویسا ہی پریشان ہوتا ہے، اور وہ منظرنامہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے۔ پھر جس وقت اسکول سے اس کا محبوب مالک توفیق آتا ہے تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگتا ہے اور اس کی ٹانگوں سے چمٹ جاتا ہے۔ شام کے وقت جب وہ سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں اور جب اس کتے کا مالک، اس کا ساتھی توفیق چھلانگ لگاتا ہے تو وہ جیکی خود تو اندر نہیں جاتا، لیکن جیسے جیسے تالاب میں تیرتا ہوا آگے جاتا ہے، جیکی بھی اس کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہے اور تالاب کے ارد گرد پھرکی کی طرح چکر لگاتا ہے، غراتا ہے، بھونکتا ہے، پھسلتا ہے، پانی کے سبب دور تک چلا جاتا ہے۔ ایک دن میں نے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا، آؤ اس جیکی کو سمجھائیں کہ تم اس طرح بھاگ بھاگ کے تو ہلکان ہو جاؤ گے، زندگی برباد کر لو گے۔ بچوں نے کہا، اچھا دادا، اور ان سب نے جیکی کو بلا کر بٹھایا اور اس سے کہا کہ جیکی میاں، دادا کی بات سنو۔ میں نے جیکی سے کہا، دیکھو، وہ جو توفیق ہے وہ تو تیرتا ہے، وہ تو انجوائے کرتا ہے، تم خواہ مخواہ بھاگتے ہو، پھسلتے ہو، اپنا منہ توڑواتے ہو، تم اس عادت کو چھوڑ دو۔ لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھا۔ اگلے روز میں نے پھر اس سے ایسا ہی کہا۔ جب اس کو میں سمجھا چکا اور رات آئی اور میں لیٹا تو بہت ساری کروٹیں بدلنے کے بعد مجھے نیند نہیں آئی، تو میں نے اپنا سر دیوار کے ساتھ لگا کر یہ سوچنا شروع کیا کہ میرے بیٹے نے جو CSS کا ایگزام دیا ہے، کیا وہ اس میں پاس ہو جائے گا؟ میرا پوتا جو امریکہ پڑھنے کے لیے گیا ہے، کیا اس کو ورلڈ بینک میں جاب مل جائے گی؟ ہمارے پاس جو مقدمہ ہے، کیا اس کا فیصلہ ہو جائے گا؟ یہ جو انعامی بانڈ ہم نے خریدا ہے وہ نکل آئے گا یا نہیں؟ میری اتنی ساری بے چینیاں اور یہ سب کچھ ملا کر جو میری ڈیزائرز تھی، یہ میری آرزوئیں، میری تمنائیں، میری تمام خواہشیں گڈ مڈ ہو گئی۔ تو میں نے سوچا میں بھی کسی صورت میں جیکی سے تو کم نہیں ہوں۔ جس طرح وہ بے چین ہوتا ہے، وہ تڑپتا ہے، جسے وہ ناسمجھی کے عالم میں چکر لگاتا ہے، تو حالات کے تالاب میں تو میں بھی یہی کرتا ہوں۔ تو کیا میں اس کو کسی طرح روک سکتا ہوں؟ کیا میں ایسے سیدھا چل سکتا ہوں جیسے سیدھا چلنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے؟ جیسے میں پہلے بھی ذکر کرتا ہوں، میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا کہ جی یہ بے چینی کیوں ہے؟ کیوں اتنی پریشانی ہے؟ کیوں ہم سکون قلب کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم اپنی پریشانی کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خدا کے پاس لے جاؤ، وہ ان کو حل کر دے گا۔ تم انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن تم انہیں حل نہیں کر سکو گے۔ میں جب چھوٹا تھا تو میرے گاؤں میں میری ماں کے پاس ایک بوڑھی عورت آیا کرتی تھی، ہم اسے تائی سوندھا کہتے تھے۔ اس کے پاس چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں ہوتی تھیں، وہ میری ماں کے پاس بیٹھ جاتی اور ایک ایک پوٹلی کھول کے دکھاتی، بیبی یہ ہے۔ کسی پوٹلی میں سوکھے بیر ہوتے، کسی میں سوکھی لکڑیاں جیسے ملیٹھی ہوتی ہے، وہ کہتی ان لکڑیوں کو جلاؤ تو مچھر نہیں رہتا۔ پھر کسی پوٹلی میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، کسی میں بڑکی درخت سے گری ہوئی گولیں۔ اس کے پاس ایسی سوکھی چیزوں کی بے شمار پوٹلیاں ہوتی تھیں، ان میں سے کوئی بھی کام کی چیز نہیں ہوتی، میرا اندازہ ہے یہ، اور شاید میری ماں کا بھی اندازہ یہی تھا۔ میری ماں کہتی کہ نہیں سوندا، کھولا نہ کر، اور اس کو کبھی 8 آنے کبھی 4 آنے دے دیا کرتی۔ اس زمانے میں 8 4 آنے بہت ہوا کرتے تھے۔ وہ دعائیں دیتی ہوئی چلی جاتی۔ اس کے کسی کے حضور پوٹلیاں کھل کر یا نہ کھل کر بھی اس کو فائدہ عطا کرتی تھیں، اور میرا بابا مجھ سے کہتا تھا کہ میں تو اپنی پوٹلیاں اللہ کے پاس لے جاؤں گا، ساری مشکلات کسی وقت بیٹھ کر دیوار سے ڈھول لگا کر کہو کہ اللہ یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لے آیا ہوں۔ اب وہ پوٹلیاں چاہے کام کی ہوں یا نہ ہوں، لیکن 4 آنا 8 آنے تو اللہ کی طرف سے مل ہی جائیں گے۔ تو میں چونکہ بہت ہی پڑھا لکھا آدمی تھا اور ولایت سے آیا تھا، میں کہتا تھا جی کہاں ہوتا ہے نعوذ باللہ خدا، خدا نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے، نہ جانا جاتا ہے، نہ جانا۔ تو بات کیا ہے کہ خدا کے بارے میں ہر خیال حقیقت نہیں بن سکتا،
لیکن پھر بھی خدا کو جاننا تو چاہیے۔ تو میرا کیا تھا کہ زیادہ پڑھ لکھ گیا تھا، میں کہتا تھا کہ جی کیوں جانا چاہیے، آپ کیوں بار بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر بار ہر چیز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ تو کہتے تھے بیٹا پرندہ کیوں گاتا ہے، کیوں چہچہاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ پرندے کے پاس کوئی خبر ہوتی ہے، کوئی اعلان ہوتا ہے، یا پرندے نے کوئی اخبار چھاپا ہوتا ہے کہ جی آ گئی آج کی تازہ خبر۔ پرندہ اس لیے گاتا ہے کہ اس کے پاس ایک گیت ہوتا ہے، اور ہم خدا کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ پرندے کی طرح ہمارے پاس بھی اس کے نام کا گیت ہے۔ جب تک آپ اس میں سے اتنے گہرے، اتنے ڈیپ اور اتنے عمیق نہیں جائیں گے، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اور بہت زور لگانے کے باوجود باوصف جیکی کی طرح بے چین ہی رہا، اپنے حالات کے تالاب کے ارد گرد ایسے ہی بھاگتا رہا، چکر کاٹتا رہا جیسے کہ جیکی میرے پوتے کے ارد گرد بھاگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی مچھلی نے بڑی مچھلی سے پوچھا، آپا یہ سمندر کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا جہاں تم کھڑی ہو یہ سمندر ہے۔ اس نے کہا آپ نے بھی وہی جاہلوں والی بات کی، یہ تو پانی ہے، میں تو سمندر کی تلاش میں ہوں۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ بڑی عمر کی ہیں، آپ نے بڑا وقت سمندر میں گزارا ہے، آپ بتائیں گی مجھے سمندر کا پتہ۔ اب وہ اس کو آوازیں دیتی رہ گئی کہ چھوٹی مچھلی ٹھہرو، میری بات سنو، سمجھو میں کیا کہہ رہی ہوں، لیکن چھوٹی مچھلی نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ بڑی مچھلی نے کہا کہ کوشش کرنے کی، جد و جہد کرنے کی، بھاگ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بات ہے اسٹریٹ آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کی، مسئلے کے اندر اترنے کی۔ جب تک تم مسئلے کے اندر اتر کے نہیں دیکھو گے، اسی طرح بے چین و بے قرار رہو گے اور تمہیں سمندر نہیں ملے گا۔ میرے بابا نے کہا یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ جو شخص بھی گول گول چکروں میں گھومتا ہے اور اپنے ہی خیال کے اندر گول گول چکر لگاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، کیونکہ وہ مستقیم پہ نہیں چلتا، وہ ہم کو سیدھا راستہ دکھانے پر عمل نہیں کرتا۔ یہ سیدھا راستہ آپ کو ہر طرح کے مسئلے سے نکالتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں نا کہ صراط مستقیم پہ چلو، لیکن میں کہتا ہوں کہ سر اس مسئلے سے نکلنے کی آرزو بھی ہے، اس بے چینی اور پیچیدگی سے ہم کو نکلنے کا جی بھی نہیں چاہتا۔ ہم کریں تو کیا کریں، ہم کچھ اس طرح سے اس کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ہم یہ آرزو کرتے ہیں اور ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم سب حالات کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، کسی نہ کسی طرح سے ایسا کوئی راستہ، ایسا کوئی دروازہ ڈھونڈیں جس سے ٹھنڈی ہوا آتی ہو، یا ہم باہر نکلیں اور ہوا کو اندر آنے دیں۔ لیکن جناب یہ ہمارے مقدر میں آتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اور ڈیزائر کے درمیان ایک عجیب طرح کا رشتہ ہے۔ جیسے بابا بدھا یہ کہتا ہے نا کہ جب تک خواہش اندر سے نہیں نکلے گی، چاہے اچھی ہی کیوں نہ ہو، اس وقت تک دل بے چین رہتا ہے۔ جب انسان اس خواہش کو ڈھیلا چھوڑ دے اور کہے کہ جی جو بھی راستہ طے کیا ہے میں اس کی طرف چلتا ہوں، چاہے خواہش ہو یا نہ ہو۔ اب جیسے خواہش کیوں نہ ہو کہ میں ایک اچھا رائٹر یا پینٹر بن جاؤں، پر میں ایک اچھا بن جاؤں۔ جب انسان خواہش کی شدت کو ڈھیلا چھوڑ کر، بغیر اعلان کیے، بغیر کوئی لائن لگائے، ایک خط کشیدہ کیے چلتا چلا جاتا ہے، تو پھر آسانی ملتی ہے۔ ایک گاؤں کا ایک بندہ تھا، اسے نمبردار کہہ لیجئے یا ضلع دار کہیے۔ اس کو خواب آیا کہ کل ایک شخص اس گاؤں کے باہر آئے گا، وہ جنگل میں ہوگا اور اس کے پاس دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہوگا، اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ اس سے ہیرا لے لے۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں گیا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک درخت کے نیچے ایک بدھو سا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے جا کر اس شخص سے کہا کہ بھئی تیرے پاس ہیرا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس تو کوئی ہیرا نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے خواب آیا ہے کہ تیرے پاس ایک ہیرا ہے۔ اس نے پھر نفی میں جواب دیا کہ نہیں جی، میرے پاس کوئی ہیرا نہیں ہے، میرے پاس ایک تھیلا ہے، ایک گتھلا سا، اس کے اندر میری ٹوپی ہے، ایک چادر ہے، بانسری ہے، کچھ کھانے کی سوکھی روٹیاں ہیں۔ نہیں جی نہیں، گاؤں کے آدمی نے کہا تم نے ضرور ہیرا چھپایا ہے کیونکہ مجھے خواب آیا ہے۔ اب اس پر پردیسی نے کہا نہیں جی، میں کوئی چیز نہیں چھپا رہا، اور ہیرے کی تلاش میں آنے والے کی بے چینی کو دیکھا جیسے مجھ میں اور جیکی میں بے چینی تھی، اور تھیلے میں ہاتھ ڈال کے کہا کہ جب میں کل اس طرف آ رہا تھا تو راستے میں مجھے پتھر کا ایک خوبصورت سا ٹکڑا ملا ہے، یہ میں نے تھیلے میں رکھ لیا۔ اس شخص نے بے قراری سے کہا بے وقوف آدمی، یہی تو ہیرا ہے۔ تو اس نے کہا پھر میں نے کیا کرنا ہے، تو لے جا۔ اب وہ اس پتھر کو لے گیا۔ اب وہ گاؤں کا آدمی ہیرا پا کر ساری رات نہیں سو سکا، کبھی اسے دیکھتا، کبھی دیوار سے لگاتے، کبھی آنکھیں بند کرتا، کبھی آنکھیں کھولتا، ساری رات اسی بے چینی میں گزر گئی۔
صبح ہوئی، لوٹ کے اس شخص کے پاس گیا۔ وہ ایسے ہی آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اب میرے پاس کیا مانگنے آیا ہے؟ اس نے کہا، میں تیرے پاس وہ اطمینان مانگنے آیا ہوں جو تجھے اتنا بڑا قیمتی ہیرا دے کر بھی نصیب ہے، اور تو آرام سے بیٹھا ہے۔ تیرے اندر بے چینی کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ بے چینی کیسے پیدا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔ اس شخص کے گاؤں نے کہا کہ چل، گاؤں کے شخص نے کہا کہ تو آ جا اور ہمارے گاؤں میں رہ کے دیکھ، میں تجھے اس بات کی ٹریننگ دوں گا اور بتاؤں گا کہ بے چینی کس چیز کا نام ہے۔ لیکن وہ انکار کر گیا کہ جی میرا رستہ کچھ اور طرح کا ہے، تو یہ ہیرا رکھ لے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے تم سے ہیرا تو لیا ہے، لیکن میری بے چینی کم ہونے کے بجائے تو بڑھ گئی ہے۔ میں اس پریشانی میں مبتلا ہوا ہوں کہ اسے کس طرح اور کیسے استعمال کروں۔ اب جب میں وہاں سے آ تو گیا اور میں اپنے گھر میں ہوں، میرے اندر کا جیکی جس طرح وہ آدھا پانی میں بھیگا ہوا، گرتا پڑپتا بے چین، اس کو سکون ہی نہیں ہے۔ تو میرا بھی وہی حال ہے۔ میں تمام کوشش کے باوجود اس خواہش سے، اس آرزو سے، اس تمنا سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اس عمر میں بھی، جو کہ ایک بڑی عمر ہے، یہ سب نکل جانا چاہیے۔ میں سڑک پر باہر نکل کے دیکھتا ہوں تو پریشانی کے عالم میں بہت سارے جیکی میرے شہر کی سڑکوں پر بے چینی کے عالم میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، میرے ہی جیسے۔ ان کے اندر بھی یہ بیماری چلی آ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں لوٹ کر آ گیا ہوں، پھر اپنے وجود کی کھڑکی میں آرزوؤں کے پنجے رکھ کر باہر دیکھ رہا ہوں۔ آنے والی ہر چیز کو دیکھتا ہوں اور حاصل کرنے والی چیز کے لیے بڑی شدت کے ساتھ دم ہلاتا رہتا ہوں۔ میری کوئی مدد ہی نہیں کرتا، کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ حالانکہ میری خواہش ہے کہ ایسے لوگ مجھے بھی ملیں جن کے تھیلوں میں وہ من مونا ہیرا ہو، جو لوگوں کو دے چکنے کے بعد، عطا کرنے کے بعد بھی بے چین نہ ہو۔ اور اس عمر میں تو بے چینی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا حصہ ملٹی نیشنل کمپنیز کا بھی ہے۔ پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں جناب۔ ایک صبح میں جاگا اور باہر نکلا تو میرے شہر کے در و دیوار بدل گئے۔ ان کے اوپر بڑے بڑے ہورڈنگز، سائن بورڈز اور پکچرز لگ گئی ہیں جو میں نے اس سے پہلے تو نہیں دیکھی تھی، جو پکار پکار کے مجھے کہہ رہی تھیں مجھے خریدو، مجھے استعمال کرو۔ میں ان کو نہیں جانتا تھا۔ آپ یقین کریں، آج سے 70 برس پہلے بھی میں زندہ تھا، اور میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں آج سے پہلے بہت بہترین زندہ تھا، بڑی کامیابی کے اور صحت مندی کے ساتھ زندہ تھا۔ اور اس بڑھاپے میں میری انکم کا 70% ان آئٹمز پہ خرچ ہو رہا ہے جو آج سے 70 پہلے برس تھی ہی نہیں۔ 1960 میں یہ آئٹمز ہوتی ہی نہیں تھی۔ یہ بڑی ٹریجڈی ہے۔ آپ یقین کریں، 1960 میں فوٹو اسٹیٹ مشین کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اب مجھے اتنا فوٹو اسٹیٹ کروانا پڑتا ہے کہ میں پیسے بچا کے رکھتا ہوں فوٹو کاپی کے لیے۔ میرا پوتا کہتا ہے کہ دادا میں اس کی فوٹو کاپی کراؤں، فلانی چیز کی بھی فوٹو کرا لوں۔ تو جب میں دفتر میں جاتا ہوں اور وہاں جا کے عرضی دیتا ہوں کہ جی مجھے ڈیٹ آف برتھ چاہیے اپنا، تو کہتے ہیں جی فوٹو کاپی کرا کے لائیں۔ میں کہوں کیوں کرا کے لاؤں؟ وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں ہمیں، بس فوٹو کاپی چاہیے۔ آپ یقین کریں، جب میں BA میں پڑھتا تھا، بڑی پرانی بات ہے، تو وہ ہمارا ایک سکھ دوست تھا، ہروند سنگھ۔ اس نے کہا جی ہتھیلی آگے بڑھاؤ۔ میں نے ہتھیلی آگے بڑھائی، اس نے گندی سی چیز میرے ہاتھ پہ رکھی۔ میں نے کہا ظالمہ یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا پانی گرا اس پہ، سر پہ مل اور پھر دیکھ۔ میں نے اس پہ پانی گرایا، سر پہ ملا تو پھپا پھپ جھاگ بن گیا۔ کہنے لگا شیمپو کہتے ہیں اس کو، ہم تو سخت لال صابن سے نہاتے تھے۔ اس نے کہا یہ میرے چاچے نے لندن سے بھیجا ہے۔ میرے ملک میں شام کے وقت میں جب ٹی وی پر ایڈورٹائزمنٹ دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کون سا شیمپو لگانا چاہیے۔ ایک لڑکی کہتی ہے خبردار جوئیں پڑ جائیں گی، وہ شیمپو نہیں لگانا۔ دوسری کہتی ہے نہیں جی میں تو فلانا لگاتی ہوں۔ وہ کہتی نا جی وہ تو خراب ہوتا ہے، وہ فلانی کمپنی کا لگاؤ۔ میرے تو سارے بچے کہتے ہیں ہمیں فلانا شیمپو چاہیے۔ ایک پوتا مجھ سے کہتا ہے دادا تم خدا کے فضل سے بڑے صحت مند ہو، اللہ کے واسطے یہ پانی مت پیو جو تم 78 برس سے پی رہے ہو، منرل واٹر پیو، یہ بالکل پیور واٹر ہوتا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب شاید یہ تھا کہ اس کے پینے والا زندہ رہتا ہے، باقی دوسرے فوت ہوئے پڑے ہیں۔ اب ان سب کے ساتھ ساتھ مجھے رونا بھی آ رہا ہے کہ میں اپنی یوٹیلیٹی بلز پر جب دباؤ ڈالتا ہوں اور ان پر کوڑتا ہوں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب یہ یوٹیلیٹی بل بھیجنے والوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو میری خواہشات کا ہے نا۔ میرے ڈیزائر کا دائرہ اتنی دور پھیل گیا ہے اور وہ میرے اختیار میں نہیں رہا۔ میں کتنی بھی کوشش کر لوں میں اس دائرے کے اندر نہیں آ سکتا۔ بار بار مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی تمہارے استعمال کی چیز ہے، وہ بھی تمہارے استعمال کی چیز ہے، جب تک تم اسے استعمال میں نہیں لاؤ گے اس وقت تک تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ 1948 میں ہم نے ایک فریج خریدا کیونکہ میری بیوی کہتی تھی کہ جی فریج لینا تو ضروری ہے، یہ تو دنیا کی سب سے قیمتی اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ ہمارے خاندان میں تو کسی کے پاس فریج ہی نہیں تھا، تو جناب یہ تو لینا بہت ضروری ہو چکا ہے۔
اب ہمارے گھر سالم تانگا کرا کے فریج آ گیا تو ہمارے رشتہ دار باقاعدہ سے دور دراز سے فریج دیکھنے آتے تھے کہ سبحان اللہ کیا کمال کی چیز ہے۔ میری بیوی انہیں دکھاتی کہ دیکھو ڈھکنا کھلا ہے، ساری چیزیں پڑی ہیں، ان پہ روشنی پڑ رہی ہے۔ ساری چیخیں مارتی، آپا جی تو جلتی رہے گی۔ وہ کہتی جب دروازہ بند ہوگا خود بخود بند ہو جائے گی، اس میں کیا کمال ہے؟ تو وہ بیچاریاں دس بستہ ہو کر ڈر کے پیچھے کھڑی ہو جاتی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ فریج تو آ گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹو چیزیں بھی آ گئی ہیں۔ میری بیوی نے کہا نہیں جی بڑی مفید چیز ہے یہ۔ اگلے روز عید تھی۔ جب میں نماز عید پڑھ کے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے گھر سے گزرا تو گھروں میں صفائی کرنے والی 2 بیویاں جا رہی تھیں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ایک نے دوسری سے پوچھا اس بیوی نے تجھے کتنا گوشت دیا ہے؟ اس نے کہا دفعہ دور، اس نے تو ٹھنڈی الماری خرید لی ہے، سارا بکرا کاٹ کے اندر رکھ لیا، مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ اب آپ لوگ میرا بندوبست کرو میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں۔ میں جتنی دیر اور زندہ رہنا چاہتا ہوں خوش دلی اور خوش بختی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ مجھ پر ایسا دباؤ نہ ڈالو، میں محسوس کرتا ہوں کہ جیکی میرے مقابلے میں زیادہ پرسکون ہے۔ شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب میں ارد گرد پھرتا بھاگتا ہوں اور بے چین رہتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔